قرآن کریم کی اور دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے بہت سے انعامات ہمارے اوپر بارش کی طرح صبح سے شام تک برستے رہتے ہیں، لیکن ان انعامات اور نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہمارے پاس قرآن کریم ہے۔ اس لیے میں قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا کہتا ہے، سنو۔ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم دنیا میں بزنس کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، آؤ کسی اور سے نہیں اپنے رب سے بزنس اور تجارت کرو۔ اے اللہ، تجھ سے تجارت کیسے ہوگی؟ فرماتا ہے آؤ مجھ سے تجارت کرو، اور یاد رکھو دنیا میں جو بھی تم بزنس اور تجارت کرتے ہو اس میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں لابھ بھی ہو سکتا ہے، دونوں پہلو ہیں، لیکن یاد رکھو جو تجارت تم مجھ سے کرو گے اس میں 101% تمہیں فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا، اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنے ساتھ تجارت اور کاروبار کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور فرماتا ہے کہ جو کاروبار اور تجارت تم میرے ساتھ کرو گے اس میں گھاٹا نہیں ہوگا، اس میں تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اے اللہ، تیرے ساتھ تجارت کیسے کی جائے، کیسے بزنس اور کاروبار تیرے ساتھ کیا جائے؟ فرماتا ہے اگر تم میرے ساتھ ایسی تجارت کرنا چاہتے ہو جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے تو زندگی میں 3 کام کرو۔ جس نے یہ 3 کام کیے گویا وہ اپنے رب سے ایسی بزنس کر رہا ہے جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ وہ 3 کام کیا ہے میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ یہ طے کرو، عہد کرو، وعدہ کرو کہ ہم ان تینوں کاموں کو سن کر کے ان پر عمل کریں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ رب العزت کہتا ہے 3 کام کر لو، تم میرے ساتھ ایسی بزنس کرنے میں مصروف ہو جاؤ گے جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام، اے اللہ کیا ہے پہلا کام؟ فرماتا ہے اگر تم میرے ساتھ ایسی بزنس اور کاروبار کرنا چاہتے ہو کہ جس میں نقصان نہیں ہے، لابھ ہی لابھ ہے، تو پہلا کام یہ کرو کہ صبح و شام اور دن و رات میں سے کچھ وقت نکال کر میرے کلام کی تلاوت کیا کرو۔ جو جتنا میرے کلام کی تلاوت کرے گا، جو جتنا قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، وہ میرے ساتھ ایسی بزنس میں مشغول ہوگا جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میرا دل دکھا ہے کہ آج مسلمان کو دکان پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، باڑی کھیت پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، اپنے دوستوں ساتھیوں سے ملنے جلنے کا ٹائم ملتا ہے، مگر 24 گھنٹے میں ٹائم نہیں ملتا تو قرآن کو پڑھنے کا نہیں ملتا۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کا نہ شوق ہے نہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کا جذبہ ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کی فضیلت میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ ایک رات نہیں، 10 راتیں بیان ہوں تو یاد رکھو پھر بھی قرآن کی فضیلت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، آپ نے نام سنا ہوگا، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی کتاب کو جتنا پڑھے گا وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جو قرآن کو جتنا پڑھے گا اس کی دوستی اللہ سے اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔
آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا، کیوں بھائی سنا ہے؟ سعودی عرب میں حنبلی مسلک چلتا ہے۔ ان کے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا۔ دیکھو کوئی آدمی زندگی میں جاگتے ہوئے خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے خواب میں اپنے خدا کو دیکھا اور خدا سے ایک سوال کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کو کر کے میں تیرا سب سے مقرب بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ نے کہا اے احمد تم میرے مقرب بندہ بننا چاہتے ہو تو میرے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو۔ جو جتنا قرآن کریم کو پڑھے گا وہ اتنا ہی مجھ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ روزانہ قرآن پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ دیکھو قرآن سے محبت اپنے دل میں ڈالو۔ یہ قرآن کا مدرسہ ہے۔ آج مسلمان اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول بھیجتا ہے، انگلش تعلیم دلاتا ہے، اور جس کی جیب میں تھوڑے پہ ٹکے ہو جائیں وہ بچے کو مدرسے بھیجنا اور قرآن پڑھانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بتاؤ آفتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ میرے دوستو ہم سب حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ حضرت کا ایک واقعہ سناتا ہوں قرآن سے تعلق کا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، حافظ نہیں تھے حضرت۔ مدینے ان کے استاد حج کرنے آئے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ حضرت شیخ الہند کو مکے سے انگریز نے گرفتار کروا کے مالٹا کی جیل میں بند کر دیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی اپنے استاد کے ساتھ جیل چلے گئے۔ لوگوں نے انہیں منع کیا کہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا حسین احمد گھر میں بیٹھا رہے اور اس کا استاد جیل میں سختیاں برداشت کرے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، لہذا وہ خود بھی جیل چلے گئے۔ اب پہلا رمضان آیا جیل میں، مالٹا کی جیل میں۔ حضرت شیخ الہند بھی حافظ نہیں، حضرت شیخ الاسلام بھی حافظ نہیں۔ حضرت شیخ الہند کو بڑا افسوس ہوا، کہنے لگے میاں حسین احمد نہ میں حافظ نہ تم حافظ، قرآن کریم رمضان میں تراویح میں کیسے سنوں میں، کس کا سنوں؟ بڑا دکھ ہوا حضرت شیخ الہند کو۔ حضرت شیخ الاسلام نے کہا حضرت آپ فکر مت کیجیے، میں حافظ نہیں ہوں لیکن روز آنا ایک پارہ یاد کروں گا اور رات میں آپ کو تراویح میں وہ پارہ سنا دیا کروں گا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ فجر کے وقت سے، فجر کے بعد سے میں پارہ یاد کرنے بیٹھتا تھا اور عشاء تک یاد کرتا رہتا تھا۔ الحمدللہ عشاء کی نماز کا وقت آنے سے پہلے وہ پورا پارہ مجھے یاد ہو جاتا تھا اور تراویح میں کھڑے ہو کے سنا دیتا تھا۔ جب حضرت شیخ الاسلام جیل میں گئے تو حافظ نہیں تھے، مگر جب جیل سے نکلے تو وہ قرآن کے حافظ ہو چکے تھے، اور آج ان کے خاندان میں 40-50 حافظ موجود ہیں، ہر نسل میں حافظ موجود ہیں۔ دیکھو یہ قرآن سے تعلق، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھے گا وہ قرآن سے بھی محبت رکھے گا۔ آج جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ روز آنا، تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن کی روز آنا تلاوت کریں گے۔ تم پاؤ پارا کر سکتے ہو، پاؤ پارا پڑھو، آدھا پارا پڑھو، پورا پارا، لیکن روزانہ قرآن پڑھو تاکہ خدا کی کتاب سے تمہارا تعلق گہرا ہوتا چلا جائے۔ عمل کرو گے انشاءاللہ۔